اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ربی زدنی علما۔ My name is پروفیسر محمد طاہر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے ہم نے آج اردو اس کا تیسرا لیکچر ڈسکس کر رہے ہیں، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کلاس 10th کا میرا بیٹا۔ اس کے اندر وہی باتیں ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہمارے پہ پیٹرن کے مطابق ہیں۔ پہلے لیکچر کے اندر میں نے امپورٹنٹ پیٹرن ڈسکس کی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کون کون چیزیں ہمیں امپورٹنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آئیں آپ اس کی ایکسرسائز کی طرف چلیں جو پیج نمبر 14 پہ ہے میرے پاس۔ تو دیکھیں بیٹا، پہلا آپ کے پاس جو اس کے شارٹ کوشچن آنسر ہیں وہ ہم آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹا۔ پہلا شارٹ کوشچن ہے جی، ہمارے پاس لکھا ہے جی، سبق کے متن کے مطابق کن شخصیات نے نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی گواہی دی؟ اس کے نام لکھیں۔ تو بیٹا 4 نام ہیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 شخصیات کا نام آپ نے پہلے کوشچن میں لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب سیکنڈ کوشچن دیکھیے گا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ میں نبی کریم خاتم علیہ وسلم کو تسلی دی؟ یہ کوشچن نمبر 2 ہے۔ اس کوشچن نمبر 2 کو ہم مارک کر لیتے ہیں بیٹا۔ یہ دیکھیں کوشچن نمبر 12 پہ آئیں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ہرگز نہیں خدا کی قسم، بالکل نہیں خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین یعنی پریشان غم زدہ نہ کرے گا، بے شک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ، توڑنے والوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور پھر کہا کہ مقروضوں کو کا بھار اٹھاتے ہیں، جو مقروض ہوتے ہیں، جو قرض دار ہوتے ہیں، ان کو آپ ہیلپ کرتے ہو، پھر غریبوں کا اعانت کرتے ہو، غریبوں کی اعانت کرتے ہو، مہمان کی ضیافت کرتے ہو، حق کی حمایت کرتے ہو، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہو، مشکلات میں۔ تو بیٹا اس میں سے کوئی سے 2-3 آپ نے مارک کر لینے، میں یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے آپ کو مارک کروا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کوشچن نمبر 2 تھا۔ اب کوشچن نمبر 3 پہ آ جائیے۔ دیکھیے بیٹا کوشچن نمبر 3 کیا ہے جی، رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے، جب اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا؟ یہ کوشچن نمبر 3 ہے۔ تو آئیں 3 کوشچن آنسر پہ آ جائیں۔ تو یہ آپ کے سامنے 3 کوشچن میں نے پڑھتا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک مارک کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے نہایت خندہ پیشانی یعنی کہ مسکرا کر، خوش ہو کر آتے، ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔ یہ کوشچن یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے مارک کر لینا ہے۔ یہ کوشچن نمبر 3 ہے بیٹا جی۔ اب کوشچن نمبر 4 کی طرف آ جائیں۔ کوشچن 4 آپ کے سامنے یہ دیکھیں، لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و اخلاق کے بارے میں جو کچھ بیان کیا، ان میں سے 3 خوبیوں کا ذکر کریں۔ بے شمار خوبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر بک میں جو آنسر ہے اس کی بات ہے کہ کوئی سی 3 خوبیاں۔ تو آئیں آپ کو مارک کر لیتے ہیں جی۔ کوشچن نمبر 4 یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے، دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے۔ کس طرح؟ کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کے عیب گری نہیں کرتے یعنی کہ عیب تلاش نہ کرتے، کسی کی اندرونی حالات کو ٹو نہ لیتے، جاسوسی نہ کرتے۔ یہاں تک آپ نے مارک کر لینا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کوشچن نمبر 4 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آگے چلتے ہیں جی۔ آپ کے پاس نیکسٹ کوشچن، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب گفتگو، ادب طعام اور ادب مجلس کے بارے میں ہندہ ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن الفاظ میں بیان فرمایا؟ ٹھیک ہے بیٹا، ادب گفتگو، ادب طعام یعنی کہ کس طرح گفتگو فرماتے، کس طرح کھاتے، کس طرح مجلس میں بات فرماتے۔
ان کے بارے میں ہند بن حالہ یا ہند بن ابی حالہ نے کیا فرمایا. یہ دیکھیں جی، سب سے نیچے آ جائیں ادھر. جی بیٹا اب یہاں سے دیکھیے گا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نرم خور تھے، مذاق مزاج نہ تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی انداز سے گفتگو فرماتے، سخت نہیں تھے، کسی کی توہین روا نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ توہین نہیں کرتے تھے، انسلٹ نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے، کچھ بھی نعمت ملتی اللہ کا شکر بجا لاتے الحمدللہ، اور کسی چیز کو برا نہیں کہتے. یہ ہے حضرت ہند بن ابی حالہ کا کہنا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس سے ہمارا بھی ایمان ہے الحمدللہ. تو یہ ہمارا 5واں کوشچن آپ نے مارک کر لینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اب آگے چلیں جی ایم سی کیوز کی طرف. ایم سی کیوز دیکھیں، پہلا ایم سی کیوز آپ کے پاس ہے، کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی یعنی غصہ بد اخلاقی سے گفتگو کرتا تو آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ تحمل فرماتے. ٹھیک ہے، صبر فرماتے. اور پھر کہا گیا دوسرا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہیں. کتنے سال رہیں جی؟ 25 سال. ٹھیک ہے بیٹا، پھر آگے لکھا ہے، اگر کوئی آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان و انعام کا شکر ادا کرتا تو آپ کیا کرتے؟ قبول فرماتے. ٹھیک ہے بیٹا، نیکسٹ دیکھیں، جب وہ باتوں میں اختیار دیا جاتا، جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو اس بات کا خیال فرماتے کیا؟ آسان ہوتی. جب بھی بات کرنے کا اختیار دے تو ہم کیا کرتے جی؟ آسان ہوتی وہ بات. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آ گیا، اگر کوئی دفعتاً آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ہو جاتا مرعوب. تو آپ کا آنسر ہوگا مرعوب. اب یہ 2 کوشچن تو ہر دفعہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا، مگر اس کے اندر آپ کے پاس سلیس اردو بھی ہے، پیراگراف اس نے دیا گیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ نے اچھی طرح کر لینا. یہ دیکھیں کوشچن، بقیہ کوشچن آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی آپ نے نہیں کرنا، یہاں سے شروع کرنا. اور 5واں کوشچن یہ آپ کے پیپر میں 3 آتے ہیں، 2 کرنے ہوتے ہیں 10 نمبر کے. ٹھیک ہے بیٹا، اب ذرا دیکھیں اس کا آغاز کیسے کریں گے، اس کے نمبر کس طرح کاؤنٹ ہوں گے. یہ آپ کے پاس جو 10 نمبر کا ہوتا ہے تو آپ کس طرح کریں گے؟ سبق کا عنوان یہ آپ کا 1 نمبر کا ہوگا بیٹا جی. مصنف کا نام، شاعر ہو نا، شعر ہو تو اس میں شاعر کا نام ہوتا ہے، سبق ہو تو مصنف کا نام، تو وہ بھی 1 نمبر کا. 2 نمبر یہاں سے گین کر لیے. اور الفاظ معنی جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کاؤنٹ کریں گے، مگر میرے پاس یہاں پہ ہیں 3، تو 3 نمبر کے الفاظ معنی اور 5 نمبر کی کیا ہوتی تشریح، سب کو ملا لیا جائے 10 نمبر کی آپ کی سلیس بن جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہم میرا پیپر میں ہے تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں جس کے اوپر لائن ہے اس کے معنی لکھنے ہیں آپ نے. سٹارٹ آپ نے جا کرنا، حوالہ متن نہیں لکھتے اس میں. ٹھیک ہے جی، پہلے تھا اب ختم ہو گیا پیکٹا کی طرف سے. کہتے ہیں کہ بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا، پہلے معنی کروا دوں. سبق کا نام، مصنف کا نام تو آپ پتہ ہے، وہ آپ لکھ لیجیے گا. پھر بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا، پھر لکھا ہے جی اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس یہ لکھا ہے، یہ دیکھو، نفس انسان کا دل، بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا. ٹھیک ہے، اس کے معنی پہلے میں آپ کروا دوں. پھر جی ہمارے پاس عیب گیری. ٹھیک ہے، اوپر لائن لگا تو اس کے نیچے والا لفظ ہے عیب گیری، راز افشا کرنا. اور پھر لگانا اندر ٹو لگانا، اندرونی حالات یا راز، ٹھیک ہے جی، تلاش کرنا. اب اس کی تشریح کیسے لکھیں گے؟ دیکھیں بیٹا، لکھا ہوا ہے اپنے نفس سے 3 چیزیں، یعنی اپنے دل کی 3 چیزیں آپ وسلم بالکل دور کر دیتے. بحث لڑائی جھگڑے سے آپ کی ضرورت سے زیادہ بات کرتے ہیں. آپ لڑائی جھگڑے کو ترجیح نہ دیتے بلکہ آپ کیا کرتے؟ بات چیت کو ترجیح دیتے. جو جواب کا مطلب نہ ہو، یعنی کہ جو بات کا مطلب نہ ہو اس میں آپ پڑھتے نہ، یعنی کہ میننگ فل بات کی بات کرتے، نان میننگ فل یعنی کہ جس کے مطلب ہی نہ ہو وہ بات آپ نہ کرتے، خاموشی اختیار کرتے. دوسروں کے متعلق بھی 3 باتیں سے پرہیز کرتے، برا نہیں کرتے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور کسی کی عیب گیری یعنی کہ راز افشا نہ کرتے. اور اندرونی حالات سے، یعنی کہ لوگوں کے جو اندرونی معاملات ہے اس کا راز تلاش کرنے کی کوشش نہ کرتے. وہی باتیں کرتے جن سے کوئی فائدہ، جس سے کوئی نتیجہ، جس سے کسی کی ویلفیئر یا ان کی
دل جوئی ہوتی وہ بات آپ فرماتے. یہ تشریح میں لکھیں گے. میں نے آپ کو مختصر اور جامع بتا دی. یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نمبر اچھے آ جائیں گے. یہ تھا آج کا لیکچر. بیٹا کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے ضرور ڈسکس کیجیے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر. اللہ حافظ.